فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی ہر کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بہت ہی شاندار ویڈیو لے کر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے، اور یہ بتایا گیا ہے اس میں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کا مقابلہ کیا اور کس طرح سے بتوں کی تذلیل فرمائی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات اس ویڈیو کو بہت پسند کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ، اور ایسے ہی روحانی، علمی، قرآنی اور حدیث پاک سے متعلق واقعات سماعت کرنے کے لیے اپنے اس یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی عجیب تر ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ رب العزت نے آپ سے امتحان لیا، اور آپ اس امتحان الہی میں 101% کامیاب رہے۔ لہٰذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں جل وگر ہوئے، اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، تو بت پرستی کا دور تھا اور نمرود کا بڑا زور تھا۔ میرے محترم بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کی قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی پانی کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی ہوا کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی دریاؤں کو پوج رہا ہے۔ لہٰذا ہر کسی نے اپنا اپنا الگ خدا بنا رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بت پرستوں سے کہا، جو طرح طرح کے لوگوں نے خدا بنا رکھے تھے، ان سے کہا، نادانو، یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ تو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ نہ ان میں بولنے کی طاقت ہے، نہ ان میں چلنے کی طاقت ہے، نہ ان میں کچھ کھانے پینے کی طاقت ہے، نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکتے ہیں، نہ تمہارا کچھ برا کر سکتے ہیں۔ تب یہ تمہارے خدا کیسے ہو گئے؟ یہ تو تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، تم انہی کی پوجا کر رہے ہو، انہی کی پرستش کر رہے ہو، انہی کے سامنے سجدہ کر رہے ہو۔ یہ تو لاچار ہیں، یہ تو مجبور ہیں، یہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اگر کہیں لے جانا ہو تو تم ان کو اپنے ہاتھوں سے لے جاتے ہو۔ جو اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ ہو، جو چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، جو بولنے سننے دیکھنے کے قابل نہ ہو، وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح سے ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا تم پہلے شخص ہو جو بتوں کو برا کہہ رہے ہو، جو ہمارے ان معبودوں کی برائی کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم نہیں مانے تو میں ان تمہارے خداؤں کو، ان بتوں کو دیکھ لوں گا۔ حضرات، اس قوم کا ایک سال میں ایک بار شہر سے دور میلہ لگتا تھا۔ یہ تمام کی تمام قوم اس دن اس میلے میں جاتی تھی، اور وہاں پر شباب و کباب کی محفلیں چلتی تھیں۔ کئی دن تک یہ میلہ لگا رہتا تھا، اور لوگ وہیں پر قیام پذیر رہتے تھے، اور طرح طرح کی برائیاں وہاں پر عمل میں لائی جاتی تھیں۔ جب وہ میلہ لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا۔ یہ جب تمام کے تمام شہر والے میلے کو جاتے تھے، تو شہر کا جو سب سے بڑا بت خانہ تھا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے میوہ جات اپنے اپنے معبودوں بتوں کے سامنے رکھتے تھے، رکھ کر کے جاتے تھے، چڑھاوا چڑھا کر کے جاتے تھے۔
لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا، اپنا کلہاڑا لیا، کاندھے پر رکھا اور شہر کے اس سب سے بڑے بت خانے میں پہنچ گئے، جس میں چاروں طرف بڑے بڑے بت نصب تھے، لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لوگ جب شہر کے رہنے والے میلے میں شرکت کرنے کے لیے گئے تو طرح طرح کے کھانے، میوہ جات، پھل فروٹ ان بتوں کے سامنے رکھ کر کے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا تمام بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے، میوہ جات، پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی اس میں سے کچھ کھاتا نہیں، کوئی ہلتا تک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد ان بتوں سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے طرح طرح کے میوہ جات، طرح طرح کے کھانے، پھل فروٹ، کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، انہیں کھاتے کیوں نہیں؟ وہ بت تھے، جواب کہاں سے دیتے؟ جناب والا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا، کسی نے جواب نہ دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا جو جواب نہ دے، جو ہل نہ سکے، جو ڈل نہ سکے، جو اپنے ہاتھ نہ ہلا سکے، جو چل پھر نہ سکے، جو بول نہ سکے، جو سن نہ سکے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جلال آ گیا اور جلال میں آ کر آپ نے اپنے کلہاڑے کو اٹھایا اور جتنے بھی بت نصب تھے، جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ کو کاٹا، کسی کے ٹانگ کو کاٹا، کسی کے پیٹ کو پھاڑا، کسی کی گردن کو کاٹا، کسی کے سر میں کلہاڑا مارا، یہاں تک کہ تمام کے تمام بت، تمام کے تمام یہ خدا جن کو یہ پوج رہے تھے، ان تمام کے تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان سب کو چکنا چور کر دیا، سب کو چکنا چور کر کے ان کا کچومر نکال دیا۔ پھر آپ نے اپنا کلہاڑا جو سب سے بڑا بت تھا بت خانے کے اندر، اس کے کاندھے پر رکھ دیا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسی بڑے بت نے تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو چکنا چور کر کے ان کا کچومر نکال دیا ہے، سب کو مار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، یہ لوگ جو میلے میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے یہ بھی تمام کے تمام واپس آ گئے، میلہ ختم ہو گیا، میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ جب تمام کے تمام شہر والے شہر میں آتے تھے تو سب سے پہلے اسی بت خانے میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب ان شہر والوں نے اس بت خانے میں حاضری دی تو بت خانے کا عجب حال تھا، تمام کے تمام بت ٹوٹے پڑے ہیں، سب کا کچومر نکلا پڑا ہے، سب کے سب چکنا چور ہو چکے ہیں، اور بڑے بت کو دیکھا اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھا ہے، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسی بت نے تمام کے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر کے ان کا کچومر نکال دیا ہے۔ یہ بات شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی، نمرود کے دربار میں بھی پہنچ گئی۔ حضرات شہر والوں نے پتہ لگایا کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ تمام کے تمام شہر والوں نے کہا ایک ہی شخص ہے جو ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودوں کی برائی کرتا ہے، وہ ابراہیم ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، لوگوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے پوچھنے کے بجائے اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، یہ بتائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو تمام کے تمام شہر والوں نے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بتا نہیں سکتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عقل کے اندھو، جب یہ بول نہیں سکتا، جب یہ دیکھ نہیں سکتا، جب یہ کچھ بتا نہیں سکتا، جب یہ تمہیں کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر یہ معبود کیسے ہو گیا؟ یہ تمہارا خدا کیسے ہو گیا؟ یہ تمہاری عبادت کے لائق کیسے ہو گیا؟ عبادت کے لائق تو وہی ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جس نے چاند اور سورج کو پیدا فرمایا، جس نے تم کو پیدا فرمایا، جس نے تمام کائنات کی ہر مخلوق کو پیدا فرمایا، تمام کائنات کو پیدا فرمایا، وہی رب ہے، وہی خدا ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔
اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ کہیں گے کہ یہ بت بول نہیں سکتا، تبھی آپ نے یہیں سے دین کی تبلیغ فرمائی اور دنیا والوں کو اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیا کہ وہ جو خدا ہے تمہارا وہ صرف ایک ہے، وہ کئی خدا یا کئی معبود نہیں ہو سکتے، وہ صرف اکیلا ہے، واحد ہے، جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور جس کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے۔ لہٰذا اسی خدا کی عبادت کرو، اسی خدا کی پوجا کرو، اسی خدا کی پرستش کرو، وہی تمہارا معبود ہے۔ یہ سن کر تمام کے تمام شہر والے آپ کے مخالف بن گئے اور آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ یہ بات چلتے چلتے نمرود کے دربار میں پہنچ گئی۔ آگے کا واقعہ سماعت کرنے کے لیے انشاءاللہ اسی ویڈیو کا دوسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ آگے کا واقعہ دوسرے پارٹ میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسے ہی روحانی، عرفانی، قرآنی اور حدیث پاک سے متعلق واقعات کو سماعت کرنے کے لیے اپنے اس یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ یہ دین کا پیغام اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندوں تک پہنچ جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔